بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز سامعین، خلافت راشدہ قدم بقدم میں مصنف رقم تراز ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس آخری امت پر ایک احسان عظیم تو یہ فرمایا کہ اپنا پیارا برگزیدہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں مبعوث فرمایا، اور پھر دوسری بڑی نعمت جو اس امت کو بخشی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شاگرد تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اور یہ ایسی برگزیدہ جماعت ہے کہ روئے زمین پر حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے معزز و معتبر ہے، جن کی سچائی، للہیت، عدل و امانت کی گواہی اللہ جل شانہ اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ دنیا اس جماعت کو صحابہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت اور نفرت کا میزان بھی ان کو بتلایا، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ ترجمہ: جس نے ان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض و نفرت کی تو اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض کیا۔ بلا شبہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، ان میں سے ہر ایک فرد ایسا تھا کہ ان میں دین کو دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے، جو قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہیں، جن کی سیرت کا مطالعہ خوابیدہ جذبہ عمل کو بیدار کرتا ہے، جن کے تذکرے سے دلوں میں شوق اور ولولے کی امنگ بیدار ہوتی ہے۔ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جسے دین کی راہ اختیار کرنی ہے تو ان کی راہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف اور تصنع ان میں کالعدم تھا۔ اللہ جل شانہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس لیے ان کی فضیلت اور برگزیدگی کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، اور جتنا تم سے ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کو مضبوط پکڑو، اس لیے کہ وہی ہدایت کے راستے پر تھے۔ صحابہ کرام کے تذکروں سے دل منور ہوتے ہیں، شریعت محمدیہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، گمراہی سے حفاظت اور ہدایت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، عقائد درست اور پختہ ہوتے ہیں، غرض ان کا ایمان ہمارا معیار ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اگر بعد میں آنے والے صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے تب ہی وہ صحیح ہدایت پائیں گے۔ معزز سامعین، ہم اس سے پہلے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ ہمارے اس چینل کا مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخ اسلام کو درجہ بدرجہ بیان کرنا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال مبارک کے بعد خلافت کے مسئلے کے متعلق ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلا عنوان ہے خلافت کا مسئلہ۔ مصنف رقم تراز ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر کے پاس آ کر کہا، اے عمر، انصاری حضرات سقیہ بنی سعدہ میں جمع ہیں اور خلافت کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت اندر تھے، انہیں باہر بلوایا اور وہ اندر کفن دفن کی تیاریوں میں مصروف تھے، لہٰذا کہلا بھیجا میں اس وقت مصروف ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر پھر پیغام بھیجا کہ ایک خاص بات پیش آئی ہے، اس لیے باہر آ کر سن لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے سقیہ بنی سعدہ میں انصار جمع ہیں
اور خلافت کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یا پھر ان کا کہنا ہے کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ہو اور ایک انصار میں سے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو ساتھ لیا اور تیزی سے سقیہ بنی سعدہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح مل گئے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ سقیہ بنی سعدہ مشہور انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی اور بیٹھک کا کام دیتی تھی۔ انصاری حضرات وہاں جمع ہو کر آپس کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آج وہاں اس سلسلے میں تقاریر ہو رہی تھیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تقریر میں کہہ رہے تھے، اے گروہ انصار، دین میں تمہیں وہ برتری حاصل ہے اور اسلام میں تمہیں وہ فضیلت حاصل ہے جو عرب میں کسی کو نہیں۔ تم نے مشکل ترین وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، جب ان کے اپنے لوگ ان سے دشمنی کر رہے تھے۔ تم نے مہاجرین کی مدد کی، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، اس حال میں کہ وہ تم سے بہت ہی خوش تھے، لہٰذا خلافت تمہارا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کو انصار نے پسند کیا، تاہم ایک دو نے یہ سوال کیا، اگر مہاجرین نے اس بات کو پسند نہ کیا تو؟ انصاری حضرات میں سے چند نے اس کا یہ جواب دیا، تب ہم یہ تجویز پیش کریں گے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو ناپسند فرمایا۔ اتنے میں یہ دونوں حضرات وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں یہ سوچتا آیا تھا کہ وہاں جا کر کیا کہوں۔ اپنی تقریر کا مضمون میں نے سوچ لیا تھا، وہاں پہنچ کر میں نے چاہا اپنی تقریر شروع کروں۔ میرا ارادہ بھام کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے، عمر ذرا صبر کرو، پہلے مجھے کہہ لینے دو، پھر جو تمہارا جی چاہے کہنا۔ پھر انہوں نے تقریر شروع کی تو وہ ایسی تھی کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا اس سے بھی زیادہ بہتر انہوں نے کہہ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس نازک ترین موقع پر جو تقریر کی وہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اور اپنی امت کا نگراں مقرر کر کے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ صرف اسی کی پرستش ہو، اسی کی وحدانیت ہو، حالانکہ اس سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ یہ معبود اللہ کے یہاں ان کی سفارش کرنے والے اور نفع پہنچانے والے ہیں، حالانکہ وہ پتھر سے تراشے اور لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیام عربوں کو ناگوار ہوا اور وہ اپنے آبائی دین کے ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے مہاجرین اولین کو مخصوص فرمایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے آپ کے ساتھ ہر حال میں رہنے کے لیے بیعت کا وعدہ کیا، اور باوجود اپنی قوم کی ایذاء رسانی اور تکذیب کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، حالانکہ تمام لوگ ان کے مخالف تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے، مگر وہ تمام لوگوں کے ظلم اور ان کی سازشوں کے باوجود اپنی کم تعداد سے کبھی متاثر اور خائف نہیں ہوئے۔ اس طرح وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی اور خاندان والے ہیں، اور ان کے بعد اس منصب امارت کے سب کے مقابلے میں وہی زیادہ مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس حق میں سوائے ظالم کے اور کوئی ان سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ اب رہے تم
انصار کوئی شخص دین میں تمہاری فضیلت اور ابتدائی شرکت اور خدمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنے رسول کی حمایت کے لیے تمہیں پسند کیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس ہجرت کر کے آئے۔ اس وقت بھی ان کی ازواج اور اصحاب تمہارے یہاں رہتے ہیں۔ بے شک مہاجرین کے بعد تمہارے مقابلے میں ہماری نظر میں کسی اور کی قدر و منزلت نہیں ہے، لہذا مناسب ہوگا کہ امیر ہم ہوں اور تم وزیر۔ ہر معاملے میں تم سے مشورہ کیا جائے گا، اور بغیر تمہارے اتفاق رائے کے ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریر ختم ہوئی تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا، اے گروہ انصار، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے سب سے پہلے دین کی حمایت کی، اور اب ایسا نہ کرو کہ تم ہی دین میں بگاڑ پیدا کرو۔ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کے الفاظ کہے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بول اٹھے، یہ عمر ہیں اور یہ ابو عبیدہ ہیں، تم ان میں سے جسے چاہو امیر بنا لو۔ یہ دونوں حضرات فوراً بولے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم ہرگز اس منصب کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آپ مہاجرین میں سب سے زیادہ بزرگ ہیں، غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق رہے، اور نماز کی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بن چکے ہیں، اور نماز ہمارے دین کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے یہ بات کسی کو زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ امیر بنے۔ آپ اپنا ہاتھ بیعت کے لیے بڑھائیے۔ اب جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما بیعت کے لیے آگے بڑھے، ان سے بھی پہلے حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی۔ پھر تو سب ہی بیعت کے لیے اٹھائے، ہر طرف سے لوگ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے لگے۔ بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات واپس لوٹے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شریک ہوئے۔ دفن کے وقت یہ اختلاف پیدا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے اور میں اسے بھولا نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کسی نبی کی روح اسی جگہ قبض کرتا ہے جہاں اسے دفن ہونا پسند ہو، لہذا تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں دفن کرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پہلے دن جو بیعت ہوئی تھی وہ خاص لوگوں کے مجمع میں تھی، لہذا دوسرے دن مسجد نبوی میں عام بیعت کا انتظام کیا گیا۔ سب مسلمان جمع ہوئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے بعد تک زندہ رہیں گے، لیکن اب وہ وفات پا گئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے ایک ایسا نور رکھ دیا ہے کہ جس سے تم وہی ہدایت حاصل کر سکتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کرتے تھے۔ بلا شبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور غار کے رفیق ہیں۔ مسلمانوں کی سربراہی کے لیے تم میں سب سے بہتر یہی ہیں، بس کھڑے ہو جاؤ اور ان سے بیعت کرو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ منبر پر آ جائیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو ان سے کئی بار کہا گیا، تب وہ کھڑے ہوئے۔ پھر مسلمانوں نے ان سے بیعت کی۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور خلیفہ بننے کے بعد یہ ان کا پہلا خطبہ تھا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایسا خطبہ پھر کسی زبان سے سننے میں نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، لوگو میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں، بس اگر میں اچھا کروں تو تم میری مدد کرو، اور اگر برا کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کی شکایت دور نہ کر دوں، اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر مصیبت نازل کر دیتا ہے۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت فرض نہیں۔
اب نماز کے لیے اٹھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت نہیں لی تھی۔ ان میں ایک نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لیا جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 6 ماہ تک، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک بیعت نہیں کی اور گھر میں بیٹھے رہے، پھر 6 ماہ بعد بیعت کی، لیکن یہ بات درست نہیں۔ مستدرک حاکم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جب کہ ابوبکر منبر پر بیٹھ گئے تو انہوں نے لوگوں پر نظر ڈالی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے تو ان کے بارے میں پوچھا۔ اس پر کچھ انصاری اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی۔ امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ایک بار پھر حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی، مگر یہ دوسری بیعت اس وجہ سے تھی کہ وراثت کے معاملے میں جو علمی اشکال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھا وہ بھی جاتا رہا تھا۔ مطلب یہ کہ خلافت کے سلسلے کی بیعت تو اسی دن کر لی تھی۔ یہ دوسری بیعت تجدید بیعت تھی اور علمی اشکال کے ختم ہونے کا اعلان تھی۔ جس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے وہ مسلمانوں کے لیے نہایت نازک وقت تھا۔ سب سے بڑا صدمہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں منافقوں کا ایک گروہ بھی موجود تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی انہوں نے بار بار منافقت دکھائی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے خوب کھل کر کام کرنے کی ٹھان لی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت کے حالات کا نقشہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہم مسلمانوں کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرما کر ہم پر احسان نہ کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے والد پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک طرف مدینہ منورہ میں منافق موجود تھے تو دوسری طرف عرب مرتد ہو رہے تھے۔ ان حالات میں ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ فرمایا تھا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی وجہ سے رک گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ اس لشکر کو روانہ کریں یا پہلے مرتد ہو جانے والوں کی طرف توجہ دیں۔ اگلا موضوع ہے لشکر اسامہ کی روانگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا، آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں، لے دے کر اب یہی مسلمان ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عرب کا کیا حال ہے، اس لیے مناسب نہیں کہ آپ اس وقت اس لشکر کو روانہ فرمائیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بھی تو کسی عام انسان کو نہیں بنایا تھا، وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ سب کی رائے سن کر بولے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس لشکر کو بھیجنے کے سلسلے میں اگر مدینہ اس طرح خالی ہو جائے کہ میں ہی اکیلا رہ جاؤں اور درندے اور کتے مجھے پھاڑ کھائیں تو بھی میں اسامہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس مہم پر روانہ کروں گا۔ اب جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ معلوم ہو گیا اور انہوں نے جان لیا کہ خلیفہ رسول ایسا کر کے رہیں گے، تو حضرت عمر نے اس موقع پر یہ مشورہ دیا، اے خلیفہ رسول، اس لشکر میں عمر رسیدہ اور تجربہ کار صحابہ شامل ہیں جبکہ اسامہ نوجوان ہیں، اس لیے بہتر یہ رہے گا کہ کسی عمر رسیدہ اور تجربہ کار آدمی کو لشکر کا امیر مقرر فرما دیں۔ یہ رائے سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق شدید غصے میں آ گئے اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا ہے اور اب تم کہتے ہو میں ان کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کر دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ مشورہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ دوسرے صحابہ کرام نے دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سن کر ان حضرات کے پاس واپس آئے اور انہیں برا بھلا کہا کہ ان کی وجہ سے انہیں خلیفہ رسول کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا
جن لوگوں کو اسامہ کے لشکر میں شامل کیا گیا تھا وہ سب جانے کے لیے تیار ہو جائیں، ان میں سے کوئی پیچھے نہ رہے، سب لوگ مقام جرف میں پہنچ جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہو کر وہاں پہنچ گئے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف لائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو روانگی کا حکم فرمایا۔ لشکر روانہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل حضرت اسامہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلنے لگے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھوڑے کی لگام تھامے پیدل چل رہے ہیں۔ اس صورتحال سے حضرت اسامہ پریشان ہوئے، چنانچہ انہوں نے عرض کی، اے خلیفہ رسول، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں گھوڑے سے اتر جاتا ہوں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا اس پر انسان جتنا بھی جھومے کم ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم نہ تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا۔ کیا ہوا اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دیر کے لیے میرے پاؤں غبار آلود ہو گئے؟ غازی کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر تم نامناسب نہ سمجھو تو عمر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، مجھے ان کے مشورے کی ضرورت ہوگی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات خوشی سے مان لی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک کر نہایت اہم اور قیمتی ہدایات دیں۔ معزز سامعین، اس مہم کو روانہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ چند سال پہلے عرب اور شام کی سرحد کے ایک رئیس شرحبیل بن عمرو نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت حارثہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتقام لینے کی غرض سے زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ فرمایا تھا۔ لیکن اس لشکر کے مقابلے میں موتا کے مقام پر کفار کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا، اس لیے اسلامی لشکر شدید مشکلات میں گھر گیا تھا۔ لشکر کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بن حارثہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی، جو یکے بعد دیگرے لشکر کے امیر بنے تھے، شہید ہو گئے۔ تب اسلامی لشکر کی کمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سنبھالی تھی اور لشکر کو دشمن کے گھیرے سے نکال لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد عیسائیوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور وہ مدینہ منورہ پر حملے کا خواب دیکھنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کی قیادت ان کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ فرمایا تھا، لیکن ایسے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور لشکر کی روانگی ملتوی کر دی گئی۔ اب جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، انہوں نے سب سے پہلے اسی لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس وقت صحابہ کرام نے حالات کی نزاکت کے تحت ایسا کرنا مناسب خیال نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں ان سب پر واضح ہو گیا کہ اس لشکر کو بھیجنا بہت دور اندیشی کی بات تھی، کیونکہ اگر اس کام میں دیر کی جاتی تو دشمنوں کے حوصلے مزید بلند ہو جاتے، جبکہ لشکر کی روانگی سے وہ مرعوب ہو جاتے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس لشکر کی صرف روانگی سے دشمن حوصلہ ہار گیا۔ رخصت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ سے یہ بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جیسے حکم دیا تھا ویسے ہی کرنا، اس کی تعمیل میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنے آخری ایام میں فرمایا تھا، فلسطین کی سرزمین میں بلقا اور واروم کے جو علاقے ہیں، اسلامی لشکر ان کو فتح کر کے آئے۔ یہ لشکر 3000 مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھا، ان میں سے 1000 سوار فوج تھی۔ جب یہ لشکر عیسائیوں کے لشکر کے سامنے آیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اے مجاہدین اسلام، حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دشمن اگر بھاگ نکلے تو اس کا پیچھا نہ کرنا، آپس میں متحد رہو اور اتفاق سے رہو۔ ہلکی آواز سے بولو، اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کرو، اور تلواریں جب ایک بار نیام سے باہر نکال لو تو پھر جب تک اپنے دشمنوں کے سر قلم نہ کر دو، ان کو نیاموں میں نہ رکھنا۔ اس تقریر کے بعد حملہ شروع ہوا۔ اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے اسی گھوڑے پر سوار تھے جس پر جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے تھے۔ ایسے میں چند مسلمانوں نے اس کافر کی نشاندہی کر دی جس نے حضرت زید کو شہید کیا تھا، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ شدید لڑائی کے بعد آخر دشمن بھاگ نکلا۔
اور ان میں سے بے شمار قتل ہوئے اور لشکر اسامہ کامیاب رہا۔ اس جنگ میں ایک مسلمان بھی شہید نہیں ہوا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کامیابی کی خبر مدینہ منورہ روانہ فرمائی۔ مدینہ منورہ میں اس خبر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ سمیت مدینہ کے لوگوں نے اس کا زبردست استقبال کیا۔ حضرت اسامہ اس وقت بھی اپنے والد کے گھوڑے پر سوار تھے اور ان کے گھوڑے کے آگے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ پرچم اٹھائے چل رہے تھے، اور یہ وہی پرچم تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ جب کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنانے پر اعتراض کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس پرچم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھولا تھا میں اسے کس طرح لپیٹ دوں۔ اس وقت مسلمانوں کی خوشی بے پایاں تھی۔ اس مہم کا سب سے اچھا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ کیسر روم بدحواس ہو گیا۔ وہ اس وقت حمص میں تھا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، لیکن تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ اب ذرا ان عربوں کی ہمت اور جرت دیکھو، ایک ماہ کے فاصلے پر آ کر تم پر حملہ کر دیتے ہیں اور صحیح سلامت واپس چلے جاتے ہیں۔ عرب اور شام کی سرحدوں پر جو قبائل آباد تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر باغی ہو گئے تھے۔ اس فتح سے انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، ورنہ وہ اس قدر فاصلے پر لشکر ہرگز روانہ نہیں کرتے۔ اس خیال نے ان پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی۔ یہ مہم ماہ ربیع الاول سن 11 ہجری میں روانہ کی گئی تھی اور روانہ ہونے کے بعد واپس آنے تک 2 ماہ لگے تھے۔ اس زبردست کامیابی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ فرمایا جو زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے تھے۔ معزز سامعین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تاریخی واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کی اجازت، جزاک اللہ خیر۔